نے سے قبل بھی کہا ہمارے علاقے کی معروف ہستی ہے اور بڑے باصلاحیت نوجوان عالم دین حضرت مولانا مفتی انزال الحق صاحب قاسمی یہاں تشریف فرما ہے، رکن تنظیم امارت شریعہ مدھوبنی۔ ہمارے آخری دور کے اندر الحمدللہ ان بزرگ کا ایک کردار رہا ہے جس سال ہمارا دارالعلوم میں داخلہ ہوا، اور گاہے گاہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہمارے مصیر خاص بھی ہیں الحمدللہ، جس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا ایکو کم کرو، زیادہ ہو گیا نا، تھوڑا سا ایکو کم کر دیجئے ہلکا، آواز اچھی ہے میٹھی ہوئی لیکن تھوڑا ایکو، ہاں ایکو کم کر دیجئے۔ تو بڑے ہی ادب کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں، اور اس جامعہ کو آپ نے ایک چھپڑ کے زمانے سے، جب یہ ٹاٹ کا اور اس کے بعد 40 فٹ کے اندر کا تھا، جب سے آپ نے دیکھا ہے، اور باضابطہ طور پر اس جامعہ کو ابھی یہ تیسرا سیشن مکمل ہو رہا ہے، باضابطہ طور پر ایسے تو 4-5 سال ہو گیا ہے، لیکن اس سال رمضان میں ہم تیسرا سیشن مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ باضابطہ طور پر آپ نے کیا دیکھا ہمارے گاؤں سماج علاقے کے سامنے اپنی زبانی پیش فرمایا۔ ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رونق اسٹیج، معزز علماء کرام، آج کے اس اجلاس میں قرب و جوار اور دور دراز سے تشریف لانے والے سامعین کرام، میری خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، یہ مدرسہ جامعۃ المحسنات ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی آپ نے بچیوں کا تعلیمی مظاہرہ جو یہاں انہوں نے حاصل کیا، اپنی اساتذہ کی نگرانی میں، تقاریر کی شکل میں، نعت کی شکل میں، مکالمے کی شکل میں، ابھی آپ نے سماعت کیا، مزید آپ سماعت فرمائیں گے۔ یہ جو مدرسہ ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح کے اداروں کی ہمارے سماج میں بہت ضرورت ہے۔ عام طور پر لڑکوں کے ادارے، بچوں کے ادارے تقریباً ہر آبادی میں، اور اگر ہر آبادی میں نہیں تو 2-4 آبادیوں میں لڑکوں کا ایک مدرسہ، لڑکوں کا ایک ادارہ ضرور نظر آتا ہے، لیکن بچیوں کی تعلیم کے سلسلے میں ابھی بھی لوگوں میں جو بیداری ہونی چاہیے وہ بیداری نہیں ہے، یا جس طرح مدارس ہونے چاہیے مدارس نہیں ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کائنات کا نظام چلایا ہے، اس کائنات کے نظام میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو آپ کو پیدا فرمانے کے بعد آپ ہی کی پسلی سے آپ کی زوجہ محترمہ بی بی حوا کو پیدا فرمایا، اور دونوں صرف کو پیدا کر کے کائنات کے نظام کو، دنیا کے نظام کو بنایا، بسایا، اور دنیا چل رہی ہے، قیامت تک چلتی رہے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ اس روئے زمین کے لیے جس طرح مردوں کی ضرورت ہے، خواتین کی بھی ضرورت ہے۔ خواتین اگر ہماری تعلیم یافتہ ہوں گی، اگر وہ دین سے واقف ہوں گی، اگر وہ مسائل سے روشناس ہوں گی، تو ہمارے سماج میں پنپنے والے، رونما ہونے والے بیشتر مسائل ایسے ہیں جن کا حل خود بخود نکل جائے گا۔ پریشانی اس لیے پیش آتی ہے کہ ہماری خواتین میں
ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اندر جو تعلیم ہونی چاہیے وہ تعلیم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا، اور علم سے مراد یہاں پر علم دین ہے، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر فرض ہے۔ اس حد تک تعلیم کہ جائز و ناجائز حلال و حرام کو سمجھ سکے اتنا تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر صرف مسلمان مرد کو مخاطب نہیں کیا یا صرف مسلمان مرد کے بارے میں نہیں کہا بلکہ مسلمان عورتوں کو بھی شامل فرمایا۔ میرے بھائی، ہمارے علاقے میں جہاں بھی بچیوں کے ادارے قائم ہیں ان اداروں کو مضبوط مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا آفتاب عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ نے یہاں پر ادارے کو قائم کیا۔ میں مولانا کو بہت قریب سے جانتا ہوں، اس وقت سے جب یہ دارالعلوم دیوبند تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، اور اس وقت جب مجھے پتہ چلا تھا کہ ہمارے علاقے کا ایک بندہ، ایک متعلم یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، اس وقت ہی سے میرا لگاؤ ان سے رہا ہے۔ یہ پڑھ کر کے آئے، آج جو مجمع آپ دیکھ رہے ہیں یہ مجمع اس بات کی شہادت ہے، آپ لوگوں کی موجودگی اس بات کی گواہی ہے کہ مولانا نے مکمل تن و دھن کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اور ذوق و شوق کے ساتھ اس کام کو انجام دیا ہے، اور اس ادارے کو فروغ دینے میں، اس کو مستحکم کرنے میں، اس کو مضبوط کرنے میں اور یہاں کے نظام تعلیم کو عام کرنے میں جو مولانا سے ہو سکا ہے مولانا نے محنت کیا ہے، کام کیا ہے۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس مدرسے کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے۔ لہٰذا ایسا بندہ آپ سن لیجئے، کام کرنے والے لوگ، میں یہ بات مکمل جرأت کے ساتھ بول رہا ہوں، کام کرنے والے لوگ آپ ڈھونڈیں گے، تلاشیں گے اپنے سماج میں، کام کرنے والے لوگ بہت کم ملیں گے، اور جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے نشانوں پر ہوتے ہیں۔ یہ کائنات کا نظام ہے جو چلتا ہے، چلتا ہوا آئے گا۔ مولانا آفتاب صاحب آپ کے علاقے میں، پورے سماج میں جو خدمات انجام دے رہے ہیں، اس کو مزید مستحکم کی ضرورت ہے، اس میں مزید سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، مزید تعاون اور امداد کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ ادارہ جو اس شکل میں آپ کے سامنے دکھ رہا ہے، آپ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ بچیاں، اس سے پہلے بھی کسی پروگرام میں مجھے شرکت کا موقع ملا تھا، بچیوں کا پروگرام میں نے سنا تھا، یقیناً دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ میرے بھائی، آپ اپنے بچیوں کو تعلیم دیں، جس طرح آپ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں بچیوں کو تعلیم دیں۔ ہماری بچیاں اس کو جو تعلیم حاصل کرنی چاہیے وہ تعلیم حاصل نہیں کر پا رہی ہے۔ ہم اپنی بچیوں کو یقیناً دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، میٹرک، انٹر اور گریجویشن کراتے ہیں، میں آپ کو منع نہیں کرتا، آپ کروائیے، یہ آج کے زمانے کی ضرورت ہے، آج کے زمانے کا تقاضا ہے۔ آپ دنیاوی علم دیجئے، لیکن دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ وہ علم ضرور دیجئے جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کے لیے کارگر ہو، اور آخرت میں بھی اس کے لیے نفع بخش ہو، اور آخرت میں بھی اس کے لیے مفید ہو۔ خواتین کا تعلیم یافتہ ہونا ہمارے سماج میں ازحد ضروری ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب تک مدینہ منورہ میں باحیات رہی، زندہ رہی، جب تک زندہ رہی، بڑے بڑے صحابہ کرام جب مسئلے میں الجھ جاتے تھے اور مسئلے کا حل نہیں نکلتا تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جایا کرتے تھے اور جا کر کے مسئلے کو پیش کیا کرتے تھے۔ چونکہ حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا تھا، آپ کی زوجہ مطہرہ تھی، آپ کے علوم کو جانتی تھی اور شریعت کے مسائل سے واقف تھی، اس لیے صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ سے رجوع کیا کرتے تھے مسئلے کے حل کے سلسلے میں۔ اور حضرت
عائشہ جب مسئلہ بتا دیا کرتی تھی تو لوگ اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے سماج میں بھی عالمہ کی ضرورت ہے، دین کے جانکار کی ضرورت ہے، شریعت کے جانکار کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں اگر پڑھی لکھی ہوں گی، تعلیم یافتہ ہوں گی، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے سماج کے بہت سارے مسائل ہیں جن کا حل نکل جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، اب بھی ہماری ماؤں بہنوں کو وضو کے سلسلے میں، نماز کے سلسلے میں، فرائض کے سلسلے میں، یہاں تک کہ میں آگے بڑھ کر کے آپ کو بول رہا ہوں، پاکی ناپاکی کے جو مسائل ہوتے ہیں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ان مسائل کا بھی علم نہیں ہے۔ یہ ادارہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ان کو علم سے مزین کیا جائے گا، مرصع کیا جائے گا، اسے شریعت سے روشناس کیا جائے گا، ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی جائے گی، ان کو مسائل بتائے جائیں گے، اور ہماری بچیاں اس قابل ہو جائیں گی کہ وہ مردوں کی بھی رہنمائی کر سکے، ہمارے گھر میں بچوں کی بھی رہنمائی کر سکے۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ جانتے ہیں کہ ماں جو ہے یہ پہلا مدرسہ ہوتا ہے اور پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے، لہذا ماں اگر تعلیم یافتہ ہوگی اور ماں کے اندر اگر علم ہوگا تو اس کا اثر بچوں کے اندر بھی دکھے گا۔ اسی طرح اگر مائیں تعلیم یافتہ ہوں گی تو نسلوں میں تعلیم کا سلسلہ بڑھے گا اور تعلیم کو فروغ ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ادارے کو مضبوط کرنا چاہیے، ادارے کو فروغ دینا چاہیے۔ خطبے کے اندر میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور ایک حدیث شریف پڑھی ہے، اس کی تشریح کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ بچیوں نے قرآن کریم مکمل کیا ہے اور ختم قرآن کی یہ اجلاس ہے اور یہ نشست ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ بچیوں کو ردائے فضیلت سے سرفراز کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے بارے میں اعلان فرمایا، جس قرآن کو ہماری بچیوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا، اس قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ اے لوگو نصیحت والی کتاب تمہارے سامنے آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نصیحت والی کتاب یعنی قرآن بھیج دیا ہے۔ یہ قرآن واعظ و نصیحت اور ذکر کی کتاب ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور ہمارے دلوں میں، انسانی دلوں میں جو پنپنے والے روحانی امراض ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض و عداوت ہے، یہ جو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں سے اور ان بیماریوں کے ساتھ ساتھ میں جو جسمانی بیماریاں ہیں جس سے انسان متاثر ہو جاتا ہے، یہ قرآن روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اور یہ قرآن جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے، یہ قرآن ایمان والوں کے لیے سراسر رحمت ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کے فضل سے ہے، اللہ کے کرم سے ہے، اللہ کی رحمت سے ہے کہ اللہ نے قرآن جیسی عظیم دولت سے ہمیں ساری دنیا انسانیت کو بالخصوص مسلمانوں کو نوازا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا رحم و کرم ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو قرآن جیسی نعمت پر انسان کو خوش ہونا چاہیے کہ ہماری سعادت مندی ہے، ہماری نیک بختی ہے اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی مقدس کتاب سے ہمیں نوازا، سرفراز فرمایا۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ کتاب، یہ قرآن جس کو بچیوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا، یہ قرآن ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں، جو مال، اسباب، روپیہ، پیسہ، مال و دولت، ثروت جو لوگ جمع کر رہے ہیں اور جس کے لیے رات دن محنت کر رہے ہیں۔ اللہ کا اعلان ہے کہ یہ قرآن ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر، وہ طویل حدیث ہے، اس کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ بھی، خواہ وہ مرد ہو، عورت ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، جو بھی علم کے راستے پر چلتا ہے اور علم کا متلاشی ہوتا ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے وہ سفر کرتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے، گویا کہ
علم حاصل کرنے والا ایسا ہے کہ وہ علم حاصل کر کے جنت کے راستے کا طلبگار ہوتا ہے، جنت کے راستے کا وہ طلبگار ہوتا ہے۔ یہ علم حاصل کرنے والے بچے، تعلیم حاصل کرنے والی بچیاں، یہ سب قابل مبارکباد ہے۔ اس مدرسے کے اساتذہ، یہاں کے منتظمین، یہاں کے ذمہ دار مولانا آفتاب عالم صاحب، یہ سب کے سب قابل مبارکباد ہیں۔ آپ وہ کام کر رہے ہیں، آپ وہ کام کر رہے ہیں جس کام سے گویا کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے نظام کو باقی رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ادارے کے ذریعے سے، مدرسے کے ذریعے سے قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، حفاظ تیار ہوتے ہیں، علماء تیار ہوتے ہیں، مفتیان کرام تیار ہوتے ہیں، گھر گھر میں علم کا چراغ جل رہا ہے، گھر گھر میں علم پہنچ رہا ہے۔ جب تک حاملین قرآن رہیں گے، جب تک قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے نظام کو چلاتا رہے گا۔ لہذا وہ تمام لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھانے والے سے محبت کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ عقیدت سے پیش آتے ہیں اور دینی تعلیم کے لیے فکر مند رہتے ہیں، ایسے تمام لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو قبول فرمائے، اس کے فیض کو عام و تام فرمائے۔ جو رکاوٹیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام رکاوٹوں کو دور فرما کر مرجع خلائق بنا دے، اس ادارے کو قبول فرما لے۔ مولانا آفتاب صاحب کی کوششوں کو میں سراہتا ہوں کہ آپ نے بڑی اچھی کوشش کی ہے، اور میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ آپ کے علاقے میں کام کرنے والا جو بھی ہو، حافظ ہو، مولانا ہو، مفتی ہو، اگر وہ دین کا کہیں پہ علم گاڑ دیا، جھنڈا گاڑ دیا، ادارے کی شکل میں، مکتب کی شکل میں، مدرسے کی شکل میں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ حوصلہ افزائی ضرور کریں، کم از کم آپ کاموں میں پیش ضرور رہیں۔ جب سب جڑ کر کے رہیں گے اور محبت کا ثبوت دیں گے تو یقیناً ہمارے سماج کے اندر علم کی فضا عام ہوگی اور لوگ علم سے بہرہ ہو پائیں گے۔ یہ چند ضروری باتیں ہیں جو آپ کے سامنے عرض کر دی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اس ادارے کو اپنی رضا، اپنی خوشنودی کے لیے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ روشنی کو بھیجی۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ حضرات محترم، ہماری یہ خوش نصیبی ہے، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔